مولویوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنا دیا، اور مولویوں نے ابو سفیان کے بیٹے کو، ابو سفیان وہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی اور بعد میں مسلمان ہو گیا، مولویوں نے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو مسلمان بنا دیا، اور مولا علی علیہ السلام جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کل ایمان ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ان کے والد کو کافر بنا دیا۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ معاویہ کا بیٹا یزید، جس نے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کروایا، یزید جو کہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، یزید بیٹا ہے معاویہ کا، اور مولا علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، مولوی ان کو کافر بتاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں مولوی جو ہے کچھ کہہ رہا ہے، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ سنیے۔ اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ابو طالب کو ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں ان کی موت ہوئی، اور آخرت ان کی اصحاب نار سے ہے۔ اور یہ موقف اور نظریہ یہ خود مولا علی نے بیان کیا۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی دونوں کے اندر الفاظ ہیں ان عمک الشیخ الضال، بے شک حضور آپ کا گمراہ چاچا مر گیا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں انہو ماتا مشرکا، حضور وہ مشرک مرا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ اور اس کے علاوہ درجنوں کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں ان عمک الشیخ الکافر، حضور آپ کا کافر چچا مر گیا۔ ناظرین کرام، مجھے ابھی چند لمحات پہلے ایک کلپ موصول ہوا ہے جس میں ایک موصوف مولانا ڈاکٹر مفسر کنز الدلائل وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا مختار حیدری صاحب ہیں، کوئی وہ کسی ادارے کے سربراہ بھی ہیں یہاں لاہور کے، تو اس کلپ میں انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مولوی صاحب ابھی آئے ہیں یہ بھی اہل سنت کے مولوی ہیں، اور جو پہلے ہم نے آپ کو مولوی دکھائے تھے وہ بھی اہل سنت کے مولوی تھے۔ تو شیعہ کی باری اینڈ میں آئے گی۔ جنگلی درندوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر ایک بات بیان کی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کافر مرے ہیں، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اور وہ کفر کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور اس پر انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جا کر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ان امک شیخ الدال قد ماتا، ان امک شیخ الکافر قد ماتا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کا گمراہ چاچا، آپ کا کافر چاچا مر گیا ہے۔ حضرت آپ اور آپ کے علمی آباء و اجداد کو فقیر چیلنج کرتا ہے کہ آپ اپنی بیان کردہ روایت کی صحت کی دلیل دے دیں۔ یہ دو ٹوک الفاظ ہیں میرے۔ دوسری بات، آپ نے سنن ابی داؤد کا حوالہ دے کر حدیث کی روح کو زخمی کیا ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں علامہ عینی نے شرح جو لکھی ہے ساری سنن ابی داؤد کی، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے کھلے لفظوں میں لکھا ہے حدیث علی ھذا من طرق باطل، یہ حدیث تمام طرق سے باطل اور جھوٹی ہے۔ پھر ایک اور تصدیق پیش کرتا ہوں، ہدایہ جو بڑی معتبر کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر، کہ جب مسئلہ درپیش آیا کہ کافر کا دفن کفن کیسے ہو، تو صاحب ہدایہ نے لکھا کہ جناب والا جس طرح دبایا جاتا ہے کسی چیز کو، اس طرح دبا دیا ہے، جس طرح علی نے اپنے باپ کو دبایا تھا، یہ حوالہ دیا۔ تو صاحب ہدایہ کے اوپر ان کی جو پیش کردہ احادیث تھیں ان پر جو کسی زمانے میں اعتراض ہوا کہ احادیث جو ہیں ان کی کمزور ہیں، تو ان کی صحت کے لیے کتاب لکھی گئی نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، حدیث ہدایہ کی جو تخریج ہے اس نصب الرایہ کے اندر وہ جمع کر دی گئی، بڑی ساری کتاب ہے۔ اسی حدیث کے ضمن میں صاحب نصب الرایہ امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث علی ھذا من طرق باطل،
یہ حدیث ویسے ہی باطل ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خدا کا خوف ہی نہیں آیا؟ آپ خود کو ڈاکٹر بھی کہتے ہو، محقق بھی کہتے ہو، پیر بھی کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہو، تو آپ اگر واقعاتاً اپنے ٹائٹل کے مطابق آپ کا علمی حجم ہے تو آپ کو یہ اس حدیث کے خد و خال کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ اور اگر آپ نے باطل حدیث کو دلیل بنا کر سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کی ہے تو آپ پر توبہ واجب ہے، توبہ کریں، ورنہ آپ کی ایسی گت بٹھائے گا فقیر کہ آپ کی نسلیں یاد رکھے گی۔ اتنی بڑی حرمت کو پامال کیا ہے، اتنی بڑی حرمت کو پامال کیا ہے، وہ بھی ایک جھوٹی اور باطل حدیث سے۔ خدا کا خوف کرو، کچھ تحقیق کا لحاظ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے آپ کو کس بے وقوف نے ڈاکٹر بنایا ہے؟ کس بے وقوف نے مفتی کہا ہے آپ کو؟ ایسے ہوتے ہیں مفتی، ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر، کہ ایک جھوٹی اور باطل حدیث کو اتنی بڑی شخصیت پر استعمال کر کے ناجائز اس کا اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو۔ لہذا میں نے ہزاروں مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ اعلان کیا ہے، دنیا کے ہر فورم پر کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں نہیں بولا گیا، اس لیے آپ اس ضابطے کے مطابق کائنات کے بدترین جھوٹے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ذاتی حیثیت۔ انشاءاللہ بقیہ بات ہم جب ہماری گفتگو آمنے سامنے ہوگی تو پیش مولا ابو طالب، ابھی آپ کو ہم اہل تشیع کا پوائنٹ بتاتے ہیں کہ اہل تشیع کیا کہتے ہیں اسی موضوع پر۔ علیہ السلام کی کیا شان ہے یہ آپ کو ملا نہیں، یہ مولا بتائے گا۔ آپ ملا سے پوچھیں گے اہل بیت کا پتہ تو آپ کو تو فوراً وہ جہنم کا ایڈریس دکھائے گا۔ آپ ان سے مولا کا پتہ پوچھیں گے وہ آپ کو ماموں کا پتہ بتائے گا۔ آپ انہیں سیدہ کا دروازے کا پتہ پوچھیں گے وہ آپ کو اہل بیت کا حق کھانے والوں کا دروازہ دکھا دیں گے۔ آپ انہیں غدیر کا پتہ پوچھیں گے وہ آپ کو سقیفے کے بند حجرے کے اندھیرے میں دھکیل دیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کے بیٹے مولا علی علیہ السلام، پھر مولا علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مولا ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ شجرہ طیبہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مولویوں کو دیکھنا چاہیے، یہ مولا علی علیہ السلام کا بغض ہے جو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں مولوی لوگ۔ تو ابھی یہ شیعہ کیسا جواب دیتا ہے، بڑے غور سے سننا ہے آپ نے۔ تو آپ اہل بیت کا پتہ اہل بیت سے پوچھئے، نہ کہ ملا اینڈ کمپنی سے۔ بنی امیہ نے بڑی کوشش کی کہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کے کریکٹر کو، آپ کے کردار کو داغدار کیا جائے اور آپ پر کفر اور بے ایمان ہونے کی ایک واہیات تہمت لگائی جائے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کے قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے۔ زمانے نے لاکھ کوشش کی، خصوصاً بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت ملا حضرات نے، کہ جسے علماء سوء کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے اتنی کوشش کی کہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کو بے ایمان اور کافر اور نعوذ باللہ جہنمی تک لکھا جائے، اور یہ اس لیے کہ آپ کسی گمنام شخصیت کے والد گرامی نہیں، آپ کسی گمنام شخصیت کے محافظ نہیں، سرکار ابی طالب علیہ السلام کسی گمنام شخصیت کے پالنہار نہیں تھے، بلکہ آپ نے انہیں پالا کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات کو خلق کیا گیا۔ سرکار رسالت مآب، سردار انبیاء، امام الانبیاء، ختم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پالا، آپ کی حفاظت کی، زندگی بھر آپ کے نگہبان بن کے رہے، بچپن میں آپ کے کفیل بن کے رہے، بلکہ اسلام کو جس نے رسول پال کے دیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل سرکار عمران ابی طالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ سرکار ابی طالب علیہ السلام کی دشمنی اس حد تک چلی گئی بنی امیہ کے ذہنوں میں
کہ انہوں نے ابی سفیان جیسے خناس کو، کہ زندگی بھر جس نے اہل بیت علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رچتا رہا، یہ ابو سفیان بھی، اس کا ناجائز بیٹا معاویہ بھی، اور اس معاویہ کا ناجائز بیٹا یزید بھی اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ ہر قدم یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اہل بیت کو راستے سے ہٹا دیں، مگر جس کی آغوش کو اللہ اپنی آغوش کہے، جس کی پرورش کو اللہ اپنی پرورش کہے کہ ابو طالب میرے رسول کو تو نے نہیں بلکہ میں نے پناہ دی، الم یجد کا یتیما فآوا، سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ان گنت اہل سنت کی آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کسی نے اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں اگر ایمانداری سے تشریح کی ہے تو اس نے یقیناً سرکار ابی طالب عمران علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جس نے کی یتیمی کے عالم میں، وہ صرف اور صرف سرکار ابی طالب مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ لیکن ابو سفیان چونکہ خناس تھا اور وہ معاویہ کا باپ تھا، وہ صرف مشہور باپ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے باپ کا پتہ آج تک گوگل کو بھی نہیں چلا کہ معاویہ کے کتنے باپ تھے، اسے گوگل کو بھی نہیں پتہ چلا۔ گوگل نے بھی کافی کوشش کی کہ تلاش کر کے دیا جائے بھانجوں کو، لیکن گوگل بھی حیران پریشان ہے، لاچار ہے، بے چارہ ہے، اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہ سہارا، اسے نہیں بیچارے کو ٹھکانہ ملا کہ یہ کہاں سے پتہ چلے کہ معاویہ کے باپ کتنے تھے۔ اب تک گوگل کو بھی پتہ نہیں چلا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک پتہ چلنے والا بھی نہیں۔ تو ابی سفیان جو رسول خدا کا دشمن تھا، اس کی محبت میں بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت علماء سوء نے سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کو بھی کافر لکھ دیا اپنی بے غیرتی کے لحاظ سے۔ اور یہ اس دور کا نہیں بلکہ یہ پرانا پیترا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں رچی جائے۔ اسی لیے آج میں مکتب تشیع کی مکتب اہل بیت کی چند کتابوں سے سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ خود مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا، جب مولا علی خطبہ دے رہے تھے تو آپ سے کہا کہ یا علی، آپ کی تو یہ شان ہے لیکن آپ کا باپ تو نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ خدا تیرا منہ توڑے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو طالب کا بیٹا تو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہو، یا علی انت تقسیم الجنت والنار، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تو جنت اور جہنم تقسیم کرے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں خود جنت اور جہنم تقسیم کروں گا اور میں اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دوں۔ اور پھر جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو جملے ہیں وہ میں آپ کو حرف حرف اس خطبے سے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کتابیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ تمام کتابیں مکتب اہل بیت کی ہے، شیعہ خیر البریہ کی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں تو ایمان پر ہی لوگوں نے زیادہ توجہ دی ہے کہ ایمان ہی ثابت کیا جائے، تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں اہل سنت کی کتابوں میں ملے گی۔ جیسے علامہ صائم چشتی کی ایمان ابی طالب ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو رجحان ہے وہ یہی ثابت کرنے کو ہے کہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام مسلمان تھے، وہ نعوذ باللہ کافر نہیں تھے، اسی طرف رجحان ہے۔ تو اہل سنت کا چونکہ شروع سے موقف یہ رہا ہے، اہل سنت کی بنیاد کی کتابوں میں نعوذ باللہ رسول خدا کے والد گرامی کو بھی کافر کہا گیا۔ اگر آپ سے علماء سوء نے یہ چھپا رکھا ہے تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی بنیاد کی جو کتابیں ہیں، جس میں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، جس میں شروع کی دو کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سرکار رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو نعوذ باللہ جہنمی لکھا گیا، حدیث نمبر 500 جلد نمبر 1 اور کتاب الایمان یہ چپٹر کا نام ہے۔ اگر آپ کو حدیث نمبر سے نہ ملے تو آپ کتاب الایمان میں چیک کریں، آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور مل جائے گی یہ روایت کہ نعوذ باللہ یہاں پر رسول خدا کے والد گرامی کو سرکار عبداللہ کو کافر اور جہنمی کہا گیا۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کے والد گرامی کو بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت علماء سوء نے جب جہنمی لکھا ہے تو سرکار ابی طالب علیہ السلام کو یہ جہنمی لکھ دیں گے تو کون سی بات ہے۔ اور بہتر ہی ہے کہ جن کے عقائد میں ابو سفیان جیسا مسلمان ہو، معاویہ جیسا مسلمان ہو، یزید جیسا بھی مسلمان ہو،
اہل بیت کا حق کھانے والے بھی مسلمان ہو تو بہتر ہے کہ ایسے مکتب میں سرکار عمران ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی پاک ہستی کو کافر کہا جائے، اور بہتر ہے اس لیے کہ سرکار عمران علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی سے ایمان کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی شان خود اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، خود اللہ نے جگہ جگہ سرکار عمران علیہ الصلاۃ والسلام کے قصیدے پڑھے ہیں۔ جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے، ملا اسے کافر کہتا ہے۔ اللہ ابو طالب کو اپنی پناہ کہتا ہے، ابو طالب کی پرورش کو اپنی پرورش کہتا ہے، ابو طالب سے حفاظت کروا کے خود اسے اپنی حفاظت قرار دیتا ہے، اور ملا آگے سے کیا کہتا ہے؟ ملا آگے سے کہتا ہے وہ کافر تھے۔ تو بہتر ہے کہ جس اسلام میں ابو سفیان جیسا مسلمان ہو تو عمران جیسا کافر ہونا چاہیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تمہیں ابو سفیان جیسا مسلمان بنائے، اور اللہ ہم کو تمام شیعان حیدر کرار کو سرکار عمران ابی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کافر بنائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھا کہ شیعہ کا کیا موقف ہے۔ آگے آپ کو کچھ دلائل ہیں وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دلائل بہت اہم ہیں، یہ آپ لازمی دیکھیں۔ تو کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہ تمام حوالہ جات شیعہ کتاب سے ہوں گے، تو ملاحظہ فرمائیں۔ حوالہ جات میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلی کتاب ہے ماءۃ المنقبہ من مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صفحہ نمبر 192۔ دوسری کتاب ہے کنز الفوائد، صفحہ نمبر 80۔ تیسری کتاب ہے کتاب الامالی، صفحہ نمبر 458 اور 975۔ چوتھی کتاب ہے احتجاج طبرسی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 229 اور 30۔ پانچویں کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، صفحہ نمبر 311۔ چھٹی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 83۔ ساتویں کتاب ہے تعویل الآیات الظاہرہ فی فضائل العطرۃ الطاہرہ، صفحہ نمبر 393۔ آٹھویں کتاب ہے تفسیر صافی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 97۔ نویں کتاب ہے البرہان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 192۔ 10ویں کتاب ہے ایمان ابی طالب، صفحہ نمبر ہے 78۔ اور 11ویں کتاب ہے نہج الاسرار من کلام حیدر کرار، صفحہ نمبر 359۔ اب آئیے میں اسی کتاب نہج الاسرار سے خطبہ سرکار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو آپ نے ایمان ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ کو جواب کے طور پہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ رحبہ میں جبکہ آپ لوگوں کے ایک بڑے اجماع میں تشریف رکھتے تھے، ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ تو اس مقام پر ہیں کہ جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، مگر آپ کے والد گرامی نعوذ باللہ جہنم میں عذاب میں ہوں گے۔ تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ٹھہر جا، خدا تیرے منہ کو توڑ دے، اس کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ نبی مبعوث کیا، اگر میرے والد گرامی ابو طالب روئے زمین کے تمام گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن تو خدا ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میرا باپ جہنم میں عذاب میں ہوگا جبکہ اس کا بیٹا جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں مولا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، یہ آپ کو ملا نہیں، یہ مولا بتائے گا۔ پھر مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ اس کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے باپ کے نور کے مقابلے میں قیامت کے روز تمام مخلوق کا نور ماند پڑ جائے گا، پھیکا پڑ جائے گا، سوائے 5 انوار کے، یعنی نور محمد، دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ مجھ علی کا نور، تیسرا فاطمہ زہرا کا نور، چوتھا حسن کا نور، پانچواں حسین کا نور، اور حسین کی اولاد سے 9 انوار کے، یعنی یہ قائم آل محمد مولا مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک کے اماموں کا ذکر ہے، کیونکہ ان کا نور ہمارے نور سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے 2000 سال قبل خلق کیا تھا۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گستاخ کا منہ توڑ جواب دیا کہ جس نے سرکار عمران ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین آمیز گفتگو۔ تو یہ ویڈیوز آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ابھی آپ کی قسمت میں کیا ہے کہ آپ کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کی قسمت میں اہل بیت کی محبت ہے، تو آپ کومنٹ میں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ لکھیں گے کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپنے میں پالا، ان کو اپنے گھر سے کھانا کھلایا، ان کی پرورش کی، اور اللہ ان کی پرورش کو اپنی پرورش کہتا ہے۔
وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کے بیٹے مولا علی علیہ السلام ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔